السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ آج میں آپ کو ایک غریب مومن کے ایک عجیب حج کا واقعہ سناؤں گا۔ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کرنے کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلوں کی صورت میں روانہ ہوا کرتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی ہوئی تھی، جہاں پہ سارے لوگ جمع ہوتے تھے اور وہاں سے ایک ساتھ حج کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ یہ انتظار گاہ اس شخص کے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص اپنے گھر والوں کو مل کر روانہ ہونے لگا۔ اس کے گھر والوں نے نیک خواہشات سے اس کو روانہ کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل آتا تھا۔ وہ جلدی جلدی انتظار گاہ کی طرف جا رہا تھا کہ اس کو راستے میں ایک گھر نظر آیا، جس سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے یہ آوازیں سن کر برداشت نہیں ہوا اور وہ گھر کے قریب جا کر باتیں سننے لگا۔ اندر سے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تم لوگوں کو کل ہی کھلا دیا تھا، آج میرے پاس تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب سن کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگا، یا اللہ، ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ نہ میں تیری عبادت کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی اس خاندان کو۔ اے میرے اللہ، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی کارساز ہے۔ اور اگلے لمحے اس شخص نے دروازہ نوک کیا۔ ایک خاتون نے دروازہ کھولا۔ یہ شخص بولا، خاتون، میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ میں بس ادھر سے گزر رہا تھا، بس میں نے تم لوگوں کی رونے کی آوازیں سنی تو رہا نہ گیا اور دروازہ نوک کر دیا۔ میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، اس سے تم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر لو۔ وہ خاتون یہ دیکھ کر رو پڑی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اللہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی دلی مراد پوری کرے۔ اور وہ کہہ کے چلی گئی۔ اب جو حج کی رقم تھی اس نے تو راہ خدا پہ قربان کر دی تھی۔ اب یہ شخص گھر واپس بھی نہیں جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے، حج کیے بغیر ہی واپس آ گیا، اور نہ آگے جا سکتا تھا، رقم تھی نہیں اس کے پاس۔ چنانچہ وہ جنگل میں ہی چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ حج کے دن گزر جائیں۔ جیسے ہی لوگ واپس آئیں گے میں ان کے ساتھ شامل ہو کے گھر واپس آ جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد جب حج کے دن گزر دیے اور قافلے والے لوگ واپس آنے لگے تو یہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو وہاں آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور آدمی آیا اور بولا، میں نے آپ کو منا میں دیکھا تھا۔ پھر ایک شخص اور آیا اور وہ کہنے لگا، میں نے بھی آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو گھر والوں نے بھی بہت مبارکباد دی۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں، پھر ان لوگوں نے مجھے کہاں دیکھ لیا۔ وہ شخص بہت پریشان تھا، اسی سوچوں میں گم تھا اور یہی سوچتا سوچتا سو گیا۔ خواب میں بشارت ہوئی کہ اے نیک دل انسان، تو نے حج جیسی ایک عظیم نعمت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی تھی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ نازل کر دیا تھا، بلکہ یہ نہیں، اللہ نے اس کے حج کا ثواب بھی تجھے عطا کر دیا۔ جو حج اس نے کیا تھا وہ اصل میں کیا تو نہیں تھا، تیری شکل کا ہی ادھر ایک فرشتہ نازل کر دیا تھا، اس کا سارا ثواب تیرے ذمہ لکھ دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں وہاں دیکھا تھا، تمہارے ہونے کی دلیل دے رہے تھے۔ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تیری نیت تھی، اللہ تعالیٰ نے تیری نیت کا تیری شکل کا ایک بندہ وہاں رکھ دیا۔ بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث میں مبارکہ بھی ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا ہوگا۔ چلیں، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔